اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی، آج اللہ تعالیٰ کی خالص توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 33 پڑھیں گے۔ سیشن کے آغاز میں یہ ہم ایک سورہ قمر کی ایک آیت پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ۔ یہ آیت ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ آپ سب اب کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یقیناً البتہ، ٹھیک ہے، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے، ٹھیک ہے، یاد دہانی کے لیے۔ پہل تو ہے کوئی جو غور و فکر کرے؟ مدکر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنے، تو ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کرے؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم نے آسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود آسان کر دی ہے اس کتاب کو۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے آسان کر دی تو خالق کا کلام ہم مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنی کتاب کو، اپنی بات کو ہمارے لیے آسان کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو غور و فکر کرے؟ اور یہ جو وَلَقَدْ ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے تحقیقت کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ یقیناً، انا، لما، یہ جو سارے آپ کے اس میں آتے ہیں نا زور دینے والے الفاظ، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو یقین نہیں رکھ رہے ہوتے اللہ کی بات پہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر زور دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس قرآن کو نہ سمجھنے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ ایک بار میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی تھی کہ میں نے آپ کو ایک چائنیز میں میسج بھیجا تھا اور میں نے اس کے اوپر لکھا تھا ویری امپورٹنٹ میسج، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہو تو۔ جی بالکل، آپ پریشان ہو گئے تھے نا کہ ہاں کیا ہو گیا مس کو، کہ باجی نے کیوں یہ میسج بھیج دیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا کون سی لینگویج میں، اور لکھا بھی اتنا امپورٹنٹ ہے، مسٹ ریڈ اٹ۔ تو سوچے وہ ایک میسج اگر کوئی آپ کا پیارا آپ کو کر دے آپ کے پاس، اور اس کے پاس سیل فون آج بہت عام بات ہے، ماڈل چینج ہوتا ہے، کوئی لینگویج کو سپورٹ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، تو پچھلے دنوں میں بڑے عجیب سے میسج ڈبے ڈبے بنے ہوئے آ جاتے تھے، تو بڑی پریشانی ہوتی تھی کیسے پڑھے، کیا لکھا ہے، اپنے کسی پیارے کا میں کوئی ضروری بات تو نہیں لکھی، کیا چاہ رہا ہے، کہیں پریشان، مطلب ہم بے چین ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس ہے، ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ ہمارے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ ہم صرف اس کو پڑھ کر اپنا اتنا ہی فرض کرتے ہیں کہ بس ہم اسے پڑھ لیں اور وہ جو ثواب ہے ایک لفظ پر 30 نیکیاں وہ جمع کر لیں، وہ لے کے جائیں گے اللہ کے پاس۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نے تو تمہیں بھائی پرسکرپشن ڈاکٹر سے لے کے آتے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہے تو لکھ کر دیتا ہے، تو جا کے اس کو پرسکرپشن کو اٹھا کے پرس میں رکھ لیتے اور کہتے ہیں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، نہیں ہوگی نا جب تک اس کو لے جا کر اس کو جو لکھا ہے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے، ہم ڈاکٹر کا دماغ خراب کر دیتے ہیں، کیا کھانا ہے، کب پینا ہے، کیا ہونا ہے، مجھے ہر چیز صحیح سے سمجھ کے آنا، بیٹا کچھ رہ نہ جائے۔ مگر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے،
ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے کوئی ٹائم ہی نہیں ڈیووٹ کیا ہوا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ انہی لوگوں کے لیے تھا جن کی زبان میں ہی آیا ہے. جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, کیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آج ہم اپنے بچوں کو چائنیز سکھا رہے ہیں, فرینچ سکھا رہے ہیں, نہیں یہ تو ڈیمانڈ ہے اس وقت, اور کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کیا کس سوچ سے سکھا رہے ہیں. کیا چائنیز ہم اپنے گھروں میں بولیں گے؟ نہیں نا, دنیا کمانے کے لیے, جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ایسے رہو جیسے مسافر. جہاں کی اب تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کہ کسی کون پہلے جا رہا ہے, دادا بیٹھا ہوا ہے, پوتا پہلے چلا جاتا ہے. جانے کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے نا, آنے کی لمٹ ضرور ہے. تو پھر ہم کیوں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچ رہے, ہمیں ابھی تو بہت ٹائم ہے اس کے آنے میں. نہیں, میرے پاس, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ہماری گھڑی ٹک 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 مستقل چل رہی ہے, اور جب رک جائے گی تو ہماری قیامت وہیں شروع ہو جائے گی. ہمیں اپنی زندگی کا بہترین ٹائم دینا ہے قرآن کو. ہم اپنے لیے دین پہ عمل کرنے کا جو ٹائم ہے نا, وہ سب سے آخر کا, جب ہم سے کچھ ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں, ہم جب تھک ہار جاتے ہیں, جب ہم بالکل لاغر ہمارے جسم ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی اب تو یہ اللہ اللہ کا ٹائم ہے. اور ہماری جوانی جس میں ہم کچھ کر گزرنے کی ہمت ہوتی ہے, وہ ہم ساری دنیا کو دے دیتے ہیں, دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں, ساری صلاحیتیں ہماری, سارا کچھ ہم بس. اور جب بالکل اینڈ میں اب پتا چل گیا کہ بھائی اب تو میں تو چلا پھرا نہیں جا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا, اٹھنے میں تکلیف ہے, اب تو میں دنیا کے لیے بیکار ہو گئی ہوں, ایسا پرزا ہوتی جا رہی ہوں, تو اب تو پھر میرے تو اب یہ نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگیوں کا بیسٹ ٹائم دینا ہے قرآن کو اور دین کو. ہم نے اپنی نسل کو, ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے ڈائی اٹھا, اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں امام مہدی کے لشکر کے سپاہی. آپ کبھی سوچے کہ ہم جو دعا کر رہے ہیں, ہم اس کی نیت سے عمل کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں. ہم اپنے اوپر, اب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہمیں اپنے اوپر جب مضبوطی پکڑنی ہے اپنے ایمانوں پہ, تبھی تو ہم اپنی بچوں کو سکھا سکیں گے. اور پہلے وہ خود ہمیں دیکھیں گے. وہ بچے بہت سمجھدار ہیں کہ امی کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. تو ہمیں اپنے وقت کو قرآن کو سمجھنے میں لگانا ہے. اور اب جو میتھڈ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, میں آپ لوگ خود اس بات, کیونکہ آپ کو اب قرآن سمجھنا کتنا آسان لگ گیا ہے. اگر اب بھی ہم اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, کتنا بہترین صدقہ جاریہ اپنے لیے بنا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن سے ریلیٹڈ آسانیاں کر رہے ہیں ہمارے لیے, لوگوں کے لیے, کہ یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ سمجھ کے پڑھیں گے تو عمل کریں گے نا. اپنا ٹائم تو لگائیں. ہم پورا دن گزاریں گے سکون سے, اپنے سارے دنیا کے کام کریں گے, رات کو انڈیویجول جو سب کے ٹی وی ہاتھوں میں آ گئے نا اب تو اس پہ پورے دن کے ڈرامے میں وہ تو میرا می ٹائم ہے, کوئی ڈرامہ مجھ سے مس نہ ہو جائے. میں بالکل جرنلائز بات کر رہی ہوں. آپ بالکل اس پہ جو ہے نا, یہ نہیں سوچیے گا. میں بالکل یہ ہر جگہ ایسے ہی ہے, ہم سب ایسے ہی کر رہے ہیں, اللہ ماشاء اللہ. پھر آگے یہاں پہ ہے انہو لکتاب عزیز, بے شک یہ کتاب, بے شک وہ کتاب جو ہے کیا ہے, زبردست ہے. اللہ تعالیٰ کی عزیز, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اس قرآن کے لیے کہ بہت زبردست ہے.
آگے کربی کا فقرہ لکھا ہوا ہے کہ بے شک تم اس عزت والی کتاب کے لیے یا اس کے لیے تم اپنا بہترین وقت دو. جو بہترین چیز ہوتی ہے اس کے لیے آپ اپنا بہترین ہی دیتے ہیں نا. کوئی آپ کے گھر فنکشن ہوتا ہے تو آپ جتنا زبردست فنکشن ہوتا ہے اسی فنکشن کے حساب سے اپنے کپڑے نکالتے ہیں. تو یہ بہترین کتاب ہے, زبردست کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی, تو اس کے لیے اپنا وقت بھی زبردست دیں, اس کو نہیں ایڈجسٹ کرتے رہنا. میں ابھی جب یہ سیکنڈ یہ آپ کا بیچ سٹارٹ کر رہی تھی تو میں آہستہ آہستہ اپنے کلاس کا ٹائم پیچھے لے کے جا رہی تھی, اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ دن کا بہترین ٹائم, دیکھیں ہفتے کا بہترین دن جمعہ ہے نا, تو دن کا بہترین ٹائم کون سا ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آخری آسمان پہ آ جاتے ہیں, 7ویں آسمان پہ, اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ہے, وہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر کہ ہے کوئی مانگنے والا. پورا دن ہم دعائیں کرتے رہتے, ہم اس ٹائم پہ اٹھ کے دعا کریں نا جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, خود کہہ رہا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا. وہ ٹائم ہم سو کے گزار دیتے ہیں. تو میری بہت خواہش ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک جو ہے نا سیشن جو ہے یہ لیول 1 کا ایک پورا جو پورا 3 مہینے کا ہوتا ہے, ہم اس کو تہجد کے وقت میں کریں, اور اس کو اپنے نامہ اعمال میں جو ہے نا وہ لکھوائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین وقت دیا تھا قرآن کو سمجھنے کے لیے. انشاءاللہ پوری کوشش ہے اور دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے. تو آپ بھی اپنے صبح کا جو وقت ہوتا ہے آپ کا, اگر آپ نماز فجر سے پہلے, اب تو فجر بھی اتنی لیٹ ہو رہی ہے, تو اس سے تھوڑا سا 15 منٹ پہلے پڑھ اٹھ جائیں, اس وقت اپنی تلاوت کریں. آپ تہجد کی نیت سے اٹھیں. اگر روز نہیں اٹھا جا رہا تو ہفتے میں 1 دن بنا لیں, 2 دن بنا لیں, ویکینڈز پہ کر لیں جس میں آپ کو صبح اور کوئی تھوڑا لیٹ اٹھ سکتے. ہم جب تک کوشش نہیں کریں گے نا کچھ نہیں ہوگا. چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے, ہم کتنی کوشش کراتے ہیں, اس کے ہاتھ پکڑ کے کراتے ہیں, اس کی کتنی کوشش کراتے ہیں. اگر اس کو بیڈ پہ چھوڑ دیں ایسے تو کیا وہ چلنے لگے گا؟ ہاتھ سے پکڑ کے, ایک کوئی ہاتھ پکڑتا ہے, دوسرا کوشش کرتا ہے, ہاں آؤ, اپریشیٹ کرتے. اسی طریقے سے ہمارا بھی معاملہ ہے, دین پہ ہمیں چلنے کے لیے کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بولتے رہتے ہیں مگر کرتے تو کچھ ہے ہی نہیں, اٹھتے تو ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بہترین وقت کو قرآن کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو, ہمارے سینوں کو اس پیغام کے لیے, اللہ کے اس کلام کے لیے کھول دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اس کو سمجھنے, اور اس پہ جیسے کوئی آیت آتی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام لبیک کہتے تھے اور اس پر ایسے عمل کرنے کے لیے دوڑ جاتے تھے کہ بس یہ ہمارے لیے ہی ہے. کوئی حکم آتا تھا قرآن کا, کوئی ایسی آیت نازل ہوتی تھی تو یقین کریں وہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک وہ اس ایک آیت کو اپنی زندگی پر نافذ کر لیں. آج کوئی حکم یا اگر ہم کوئی بات سنتے ہیں کسی نے تو ہم اپنے آپ کو کم دوسروں کو ٹٹول رہے ہوتے ہیں. اس کو دیکھو وہ کرتی ہے نہیں کرتی, اس کو دیکھو. وہ جو چیز آئی ہے نا وہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر ڈالنی ہے. ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہمیں قرآن کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرنے کی نیت کرنی ہے. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا. اور دعا ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا جو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہیے. آپ دیکھیے گا دنیا جو ہے نا جس کے لیے ہم پورا وقت پریشان رہتے ہیں, سٹریس لیتے ہیں, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے بچے یہ نہیں, آپ کو اللہ اتنا سکون دے گا آپ کے دل میں کہ دنیا کہیں پر بھی جا رہی ہو آپ کہیں گی, اللہ تعالیٰ خود آپ کے دل میں اتنا آپ کو غنا ڈال دے گا کہ آپ کو کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس چیز کی, اور اس چیز کی واقعی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ ہم نے اپنے لیے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا لیے, اتنے بڑے بڑی دنیا کے گولز بنا لیے جو حاصل کر بھی لیے نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ فانی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, جو میرے پاس ہے وہ سب باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو
قرآن کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق پورے کرنے والا بنے، آمین. جی تو آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے کل ایک نیا سبق سٹارٹ کیا تھا، ایک نیا ٹاپک ہم نے کیا تھا فعل مضارع. ٹھیک ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ویسے تو تین زمانے ہوتے ہیں ہر لینگویج میں، تین ٹینسز ہوتے ہیں، پریزنٹ، فیوچر اور پاسٹ. ٹھیک ہے، عربی اور اس کے لیے الگ الگ وہ ہوتے ہیں، مگر عربی زبان میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی ٹینس ہوتا ہے، وہ ہے فعل مضارع. ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اب ہم فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ہم دو ترجمے کرتے ہیں، ہم اس کو حال میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کو مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دنیا کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو حال میں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر مستقبل کا ذکر، آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اس کو فیوچر ٹینس میں کرتے ہیں. اس کی چار ہم نے بتایا تھا آپ کو، اس کے چار علامات ہیں جو فعل کے شروع میں لگتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم پری فکس کہتے ہیں، شروع میں آنے والی. فعل جو ماضی تھا اس میں سفکس تھا، یعنی کہ آخر میں لگتی تھی. ٹھیک ہے، تو تناتم ہم نے دیکھا تھا فعل کے بالکل آخر میں لگتی تھی، یہ شروع میں لگتی ہیں. الف کا مطلب ہوتا ہے زبر کے ساتھ میں، تا زبر تو، یا زبر وہ، اور نا زبر ہم. ٹھیک ہے، اور اس کی جمع جو ہوتی تھی وہ واو نون کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، واو نون ہم کس کے ساتھ لگاتے ہیں؟ ہم الف کے ساتھ والے میں نہیں لگاتے اور نا کے ساتھ والے میں نہیں لگاتے، صرف تا یعنی تو اور وہ کے ساتھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، تا جب واو نون لگ جاتا ہے تو تم سب ہو جاتا ہے، اور یا نون کے ساتھ، یا کے ساتھ لگتا ہے تو وہ سب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ متکلم یعنی کہ میں کی جمع ہوتی ہی نہ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم اور میں، یہ ہم، میں کی جمع نہ. ٹھیک ہے نا، ہم. اب یہ چار الفاظ اس طرح سرکل میں دیے ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ آتین اس کے ساتھ لگانا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ایک کر کے اور اس کے ترجمہ کرنا ہے، اور جس کی جمع بنتی ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ 6 الفاظ آپ بنائیں گی ایک لفظ سے. جی تو سٹارٹ کریں. سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسألو تسألون یسألون نسألو. اسألو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اسألو میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا، تسألون تم سب سوال کرتے ہو یا کرو گے، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم سوال کرتے ہیں یا کریں گے. نسألو. نسألو ہاں، اور آپ یا تسألو. اور تا کے واو نون کے علاوہ بھی تو بنائیں گی نا. جی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو یا کرو گے، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا، تجعلون تم سب بناتے ہو یا بناؤ گے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. ازلمو میں ظلم کرتا ہوں یا کروں گا، تظلمون تم سب ظلم کرتے ہو یا کرو گے، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں یا کریں گے، نظلم ہم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک. آپ نے نا 4 بنائے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا 6 بنائے. ٹھیک ہے، 6 کیسے بنائیں گے؟ آپ تا اور یا کے ساتھ واو نون کے بغیر بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی، ٹھیک ہے، تعبدو ہاں تھوڑا سا آپ کنفیوز ہو گئی کہ تا اور یا کے ساتھ پہلے واو نون کے علاوہ بھی بنے گا، اور پھر ہم اس کی جمع بنائیں گے تو واو نون بھی لگا دیں گے. ٹھیک ہے، سسٹر پروین آپ پڑھیں. اوکے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاملو میں عمل کرتا ہوں، عامل نہیں ہے، اعملو ہے. عاملو ہاں، عاملو میں عمل کرتا ہوں یا کروں گا، تعملو تو عمل کرتا ہے یا کرے گا، یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، نعملو ہم عمل کرتے ہیں یا کریں گے.
तामलूना तुम सब अमल करते हो या करोगे, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे। अकुलू मैं कहता हूँ या कहूँगा, ताकुलू तू कहता है या कहेगा, याकलू वो कहता है या कहेगा, नाकुलू हम कहते हैं या कहेंगे। अच्छा ये ताकुलूना देखिए तुम ना ये पे ना ये ताकू देखिए थोड़ा जी डिफरेंट है, तो काफ पे जज़म नहीं है, नाकुलू ठीक है ना। यकूलू जी ठीक है, यकूलू होगा, नकूलू होगा, ठीक है। जी नकुलू हम्म, हम कहते हैं ये कहेंगे। ताकुलूना तुम सब कहते हो या कहोगे, याकुलूना तो वो सब कहते हैं या कहेंगे। अंसुर अंसुरु मैं कहता हूँ या कहूंगा, कहना तो तंसुरु नहीं है। नहीं मैं अंसुरु मैं मद- नून पेश है मदद ना ये। करता हूँ, हाँ नसरा से मैं मदद। मदद करता हूँ या करूंगा। हम्म, तंसुरु तुम मदद करते हो या करोगे। यंसुरूना यंसुरु तुम वो मदद करते हैं या करेंगे। नंसुरु हम मदद करते हैं या करेंगे। तंसुरूना तुम सब मदद करते हो या करोगे। यंसुरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे। अर्जुकू मैं रिस्क देता हूँ या दूंगा। तर्जुकू तुम रिस्क देते हो या दोगे। यर्जुकू वो रिस्क देता है या देगा। नर्जुकू हम रिस्क देते हैं या देंगे। तर्जुकूना तर्जुकू तुम सब रिस्क देते हो या तर्जुकूना। दो। हाँ तर्जुकूना तुम सब रिस्क देते हो या दोगे। यर्जुकूना वो सब रिस्क देते हैं या देंगे। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। जी, आगे पढ़ूं। नहीं नहीं बस आप आगे कोई और पढ़ेंगे। सिस्टर फिरदौस आप पढ़ें। अमलू मैं अमल करता हूँ करूँगा। तामलू तुम अमल करते हो और करोगे। यामलू वो अमल करते हैं और करेंगे। वो अमल करता है या करेगा, ये वाहिद वो है, अमल ठीक है। करता हाँ, है या करेगा। यामलू यामलून हम अमल करते हैं और ना करेंगे। अलमू, ना अलमू, अब नून ना लगाएंगी ना। ना हाँ, ना आलमू हम अमल करते हैं और करेंगे। अब अब वाव नून के साथ लगाएं, तालमूना। तालमूना वो सब अमल करते हैं और करेंगे। ता है, अम, तुम सब अमल करोगे करते हो और करोगे। क्या करोगे, ठीक है। यामलूना ये वो अमल करते हैं और करेंगे। नामलूना हम सब अमल करते हैं और नहीं करेंगे। देखिए, ना मलूना नहीं हो सकता, हम तो अच्छा ऑलरेडी ना लग गया ना, तो वो तो है ही जमा, सही है। तो सिर्फ ता जी और या के साथ वाव नून आएगा उसकी जमा बनाने के लिए, ठीक है। आगे पढ़े। जी अरा, अ, रा आ रा मैं देखता हूँ मैं देखूंगा। तारा तुम देखोगे और देखते हो और देखोगे। यारा वो देखते हैं और देखेंगे। नारा हम देखते हैं और देखेंगे। तरौना, रऊना तरौना, सॉरी तरौना, यरौना तरौना, तरौना हाँ तरौना जी तरौना वो तुम देखते हो देखोगे। यरौना वो देखते हैं और देखेंगे। जी, ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। आगे पढ़े। अमलू मैं अमल करता हूँ और अमल करूंगा। तामलू तुम अमल करते हो और करोगे। यामलू वो अमल करते हैं और करेंगे। नामलू हम अमल करते हैं और करेंगे। अमलून अम, तामलून अच्छा तुम ये जो सब है ना, अमल करते। ये आपने इसका क्या पढ़ा था, मेरे बिल्कुल जहन से निकल गया। अलमु आलम, हाँ, अलमु क्या है इसका मतलब। जानना हाँ, मैं जानता हूँ या जानूंगा, ठीक है। जी मुझे लगा कि हमने कंफ्यूज कर दिया, किसी सिस्टर ने भी नहीं बोला। मुझे जी, भी लग रहा है मैंने शायद गलत किया मैंने सॉरी। अमल मैंने भी सही अब पढ़ा था, मैंने कहा था मैं जानता हूँ या जानूंगा, सही कहा था। यही कहा था। अच्छा अच्छा, मुझे हाँ हाँ कंफ्यूज लगा। सही। अमल का है ना, अमल करना अलम हो तो जानना है। अमलू मैं अमल करता हूँ और करूंगा। तामलू तुम अमल करते हो और करोगे। यामलू अ, वो अमल करते हैं और करेंगे। नामलून हम अमल करते हैं और करेंगे। और अमलू तामलून
وہ तुम सब अमल करते हो और करोगे तामलूना, या तामलूना। तामलूना तामलूना तुम सब अमल करते हो और करोगे, यामलूना और वो सब अमल करते हैं और करेंगे। कतल अख्तलू मैं कत्ल करता हूँ और करूँगा, तख्तलू तुम कत्ल करते हो और करोगे, यख्तलू वो कत्ल करते हैं और करेंगे, नख्तलू वो हम कत्ल करते हैं और करेंगे, और तख्तलूना तुम सब कत्ल करोगे और करते हो और करोगे, यख्तलूना वो सब कत्ल करते हैं और करेंगे। ठीक, इसमें जबर कह रही है, तू नहीं कह रही, पेश। अच्छा, ये चीज और भी है बाजी, क्या सही है क्या? और मतलब ये वाली नहीं, और ये और वाली, नहीं, या वो दरअसल या, नहीं ना, वही तो, हाँ वो या और, होना चाहिए ना। हाँ वो मतलब ये कि दोनों को या तो ये तर्जुमा होगा या ये तर्जुमा या होगा, फिर ठीक ये है, होगा, तो और ये का मतलब है कि दोनों हो गया ना, नहीं नहीं, और नहीं। और नहीं, या होगा। जी सिस्टर हुस्ना, आप पढ़िएगा सेकंड सर्कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्जुदु मैं सजदा करता हूँ, करूँगा। तस्जुदु तू सजदा करते हो या करोगे। यस्जुदु वो सजदा करता है या करेगा। नस्जुदु हम सजदा करते हैं या करेंगे। तस्जुदुना तुम सब सजदा करते हो या करोगे। यस्जुदुना वो सब सजदा करते हैं या करेंगे। अक्तुबु मैं लिखता हूँ या लिखूंगा। तक्तुबु तू लिखता है या लिखोगे। यक्तुबु वो लिखता है या लिखेगा। नक्तुबु हम लिखते हैं या लिखेंगे। तक्तुबुना तुम लिखते हो या लिखो, तुम सब लिखते हो या लिखोगे। यक्तुबुना वो सब लिखते हैं या लिखेंगे। अकफुरु मैं कुफर करता हूँ या करूँगा। तकफुरु तू कुफर करता है या करोगे। यकफुरु वो कुफर करता है या करेगा। नकफुरु हम कुफर करते हैं या करेंगे। तकफुरूना तुम सब कुफर करते हैं या करेंगे। नकफुरूना हम सब कुफर करते हैं या करेंगे। यकफुरूना, यकफुरूना सॉरी हम वो सब कुफर करते हैं या करेंगे। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूँगा। तखलुकु तू पैदा करता है या करेगा। यखलुकु वो पैदा करता है या करेगा। नखलुकु हम पैदा करते हैं या करेंगे। नखलुकुना हाँ तखलुक ना के साथ सॉरी वाव नून नहीं आएगा, सिर्फ इन जी दो के साथ आए। जी तखलुकुना तुम सब पैदा करते हो या करोगे। यखलुकुना हम वो सब पैदा करते हैं या करेंगे। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मज़िद बारकल्लाह फ़ीक। तो ये आपने कहा अलिफ और ना के साथ वाव नून नहीं आएगा, ता और या के साथ आएगा, ठीक है इंशाल्लाह। जी, अब देखें ये सारे वही अल्फाज हैं और इसकी प्रैक्टिस है। अब इन्होंने आपको दिखाएं कि जो एडिशन है ना, उसको उन्होंने रेड कर दिया है, देखें फेले मजारे की अलामतों को सर्कल कर दिया और वाव नून को, ये जो है ना जो मेन फेल है वो बीच में है और ये एडिशंस हैं, ठीक है। आप देखिए किसी में भी फताहा चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है, ठीक है, उसका रूट लेटर, उसका रूट सेम है, सिर्फ जो एडिशन है वो क्या है, या तो मजारे की अलामत है या फिर जमा है, सही है। तो यही आपने इसको देखकर इसके हिसाब से तर्जुमा करना है इसका, ठीक है। कौन सी सिस्टर पढ़ेंगी? तहसीन आप पढ़ें, हैंड रेस कर लें जिनको पढ़ना है, ठीक है तहसीन। हाँ जी। अफ्ताहू मीनिंग भी बोलना है। जी जी, उसी वही तो हमें समझना है, ठीक है। अफ्ताहू मैं खोलता हूँ या खोलूंगा। तफ्ताहू तुम खोलते हो या खोलोगे। यफ्ताहू वो खोलता है या खोलेगा। नफ्ताहू हम खोलते हैं या खोलेंगे। यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं या खोलेंगे। तफ्ताहूना तुम सब खोलते हो या खोलोगे। अंसरू मैं मदद करूंगा या करूंगा करता मैं हूँ या मदद करूंगा। करता हूँ मैं मदद करता हूँ या करूंगा। तंसरू तुम मदद करते हो या करोगे।
यंसरू वो मदद करता है या करेगा, नंसरू हम मदद करते हैं या करेंगे, यंसरूना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसरूना तुम सब मदद करते हो या करोगे, अजलू मैं बनाता हूँ या बनाऊंगा, तजलू तुम बनाते हो या बनाओगे, यजलू वो बनाता है या बनाएगा, नजलू हम बनाते हैं या बनाएंगे, यजलूना वो सब बनाते हैं या बनाएंगे, तजलूना तुम सब बनाते हो या बनाओगे, अकफरू मैं झुटलाना क्या इनकार बोलो उसका, ये दोनों कह सकते हैं ना, इनकार करता हूँ या करूंगा, या झुटलाता हूँ या करूँ झुटलाऊंगा, या कुफर भी एक, हम उर्दू में भी कुफर कहते हैं ना, ये मैंने अकफरू मैं इनकार अकफरू इनकार करता हूँ या करूंगा, तकफरू तुम इनकार करते हो या करोगे, यकफरूना वो इनकार करते हैं या करेंगे, नकफरू हम इनकार करते हैं या करेंगे, यकफरूना वो सब इनकार करते हैं या करेंगे, तकफरूना हम सब इनकार करते हैं या करेंगे, अस्करू मैं याद करता हूँ या करूंगा, तस्करू तुम याद करते हो या करोगे, यस्करूना वो याद करता है या करेगा, नस्करू हम सब याद करते हैं या करेंगे, यस्कुरूना वो सब याद करते हैं या करेंगे, तस्करूना हम सब याद करते हैं या करेंगे। ठीक, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। जी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हम आयात पे आ गए हैं। कल से अभी तक हमने काफ़ी प्रैक्टिस की है वर्ड्स की, ठीक है। अब ये वर्ड्स आएंगे जो मुश्किल होंगे, उनके आगे मायने लिखे हैं, ठीक है। आपने मज़ारे की अलामत को देखते हुए तर्जुमा करना है। आपको पता चल जाएगा आयत के मफहूम से इंशाअल्लाह ताला कि ये आपने प्रेजेंट में करना है या फ्यूचर में, ठीक है। दुनिया का जिक्र होता है तो प्रेजेंट में करते हैं, और आखिरत का जिक्र हो तो फ्यूचर में। सिस्टर शमीम, आप प्लीज पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयमनऊनल माऊन, और वो बरतने की चीजें यानी इस्तेमाल की चीजें मना करते हैं, देने से मना करते हैं, यदखुलून फी दीनिल्लाहि वो दाखिल होते हैं अल्लाह के दीन में, यअलमून मा तफअलून वो जानते हैं जो तुम नहीं जानते, जो तुमने नहीं सॉरी वो जानते हैं जो तुम नहीं करते, नहीं, वो जानते हैं जो तुम करते हो। सॉरी मैं जी जी माँ का नहीं मानी में जी ले जी। रही, अच्छा वो जानते हैं जो तुम करते हो, सॉरी यतलून अल किताब, यतलून अल किताब वो पढ़ते हैं किताब, यतलून अल किताब तो तुम पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो किताब, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो क्यों तुम कहते हो वो बात, यानी वो जो तुम करते नहीं हो, जो तुम नहीं करते, ठीक है। जो तुम नहीं करते, या अहलल किताबी लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाहि, या अहली किताब क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयत का, वयुफसिदून फिल अर्दि यस्माऊन कलाम अल्लाह, और वो फसाद करते हैं जमीन में, यस्माऊन कलाम अल्लाह सुनते हैं अल्लाह का, वो सुनते हैं अल्लाह का कलाम, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वो ज़िबा करते हैं तुम्हारे बेटों को, और जिंदा रखते हैं तुम्हारी औरतों को, जिंदा छोड़ देते हैं तुम्हारी औरतों को, यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक़ वो इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का या अल्लाह की निशानियों का, और कत्ल करते हैं अंबिया को बगैर हक के, जनी ना हक, यकतबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह वो लिखते हैं किताब को अपने हाथों से, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है या अल्लाह से है, इन अल्लाह की तरफ से है, मिन से और इन द पास अल्लाह के पास से है या अल्लाह की तरफ से है,
सही माशाल्लाह अल्लाह मज़ीद फज़ल बारक अल्लाह फीक। ये कफारा का जो है किसी आयत में ये नाशुक्री के मायनों में भी आता है, जी जी और काफिर किसान को भी कहते हैं, अगर डिक्शनरी में देखें ना तो काफिर किसान को भी कहते हैं जी। इंशाल्लाह ताला। और मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैं पहले जानती थी, लेकिन ये है कि इनमें देख रही थी तो ये आइन कलमा बदलेगा, जबर देर पेश उसमें कुछ भी आ सकता है, और बाकी जो पहले पर जज्म रहेगी और आखिरी पर पेश रहेगी, लेकिन आइन कलमा जो है वो बदलता रहता है, यानी फाला में आइन कलमा है तो वो जबर देर पेश उस पे कुछ भी आ सकता है। जो अभी बहनें पढ़ रही थी ना तो उन पे किसी पे जबर था, किसी पे पेश था, किसी पे जेर था, तो वो इसी वजह से है कि वो बदलता रहता है, जो हमने पहले ही लेसन में पढ़ा था ना। जी जी ये बिल्कुल। पहले लेसन में हमने पढ़ा था कि दो जबर वाले या तीन जबर वाले, उसी लेसन को अगर याद करें तो दो जबर वाले जो है वो उस वक्त आपने कहा था कि दो दरमियानी हरकत है वो बदलती रहेगी, यहाँ पे भी वो बदल रही है। जैसे मैं बहनों को सिर्फ ये थोड़ा सा ना क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी गौर करें तो ये ना कहें कि जहाँ जी पे नहीं नहीं इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो ऐन कल अभी जैसे आपने देखा ना माजी में एक मुझे याद है हमारी एक बहन ने बोला था साइमा लास्ट उसमें कि माजी में जो है वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मजारे में इस पे जबर होगी, जेर होगी या पेश होगी। ठीक है ना, तो ये एक पूरा टॉपिक है, इसको बाब कहते हैं। ठीक है ना, तो हम ये इंशाल्लाह जब मज़ारे कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे नसरा है अगर, तो वो मज़ारे में कैसे चेंज होता है। ठीक है, और अगर ज़रूरी नहीं होता कि फ़ेले माजी में जिस पे आइन कलमा यानी मिडिल पे अगर ज़बर हो तो मज़ारे में भी उस पे ज़बर ही हो, जैसे जो आप बात कर रही हैं। ठीक है, उस पे ज़बर ज़ेर पेश हो सकता है, तो फिर वो हम कैसे पहचानते हैं? या अगर आप अरबी की ग्रामर की जो डिक्शनरी है उसमें कैसे ढूंढेंगे नया वर्ड? ठीक है, तो ये वही बात है कि ये डेप्थ है ग्रामर की। ठीक है, हमें अभी अल्फाज तो बनाने नहीं है, मगर फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो आपने अक्सर देखा होगा, आप अगर डिक्शनरी देखें तो रूट वर्ड लिखा होता है, उसके आगे ब्रैकेट में या तो नून लिखा हुआ होगा या सीन लिखा हुआ होता है। ठीक है, या लिखा होता है कि ये बाब ज़ोआत से है या बाब नून से है। सही है, तो 6 बाब है अरबी में, तो ग्रामर में, तो फिर वो उसको उस हिसाब से पता चलता है कि अगर ये 3 वर्ड के आगे नून लिखा है तो इसका बाब है नसरा। ठीक है, तो इसके बाद हमें पता चलता है कि अच्छा नून के बाद नून बाब है तो फिर उसमें कौन सी अलामत आएगी। तो ये हम इंशाल्लाह छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। जाहिर है ये उस वक्त ज्यादा काम आता है आपके जब आप अरबी की ग्रामर को सीख रहे होते हैं और फिर आप लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, आपको नए वर्ड बनाने होते हैं। ठीक है, ये बाब आपको नए वर्ड बनाने के लिए, जुमले लिखने के लिए अरबी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो हमारे पास लिखी हुई है किताब, हमारे पास कुरान, हम वो ही सीख रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो मेथड है इसमें हम अभी अरबी हमारा मकसद अरबी को बोलचाल नहीं है, ना ही हम लिख रहे हैं। ठीक है, हमें लिखी हुई जो मिली है हम उसमें से वर्ड्स को, अलामत को अप्लाई करके उसके मायने कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको फिर भी जरूर पढ़ेंगे ताकि आपकी नॉलेज में ये रहे, और जब कभी भी इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से ग्रामर को डिटेल में पढ़े तो फिर आपको वो चीज आती हो, वो पता हो कि अच्छा ये बाब है और ये ऐसे वो करता है। या आपको कभी ग्रामर में जैसे आपको अक्सर ग्रामर की प्रैक्टिस जब आप पढ़ाते हैं ना तो वो आपको दे देते हैं कि भाई ये रूट वर्ड है, ये 3 हरफी रूट वर्ड है और ये बाप सीन से है, तो आप इसकी गर्दान लिखे। ये अरबी जब ग्रामर पढ़ाई जाती है ना तो फिर वो आपको वर्ड नहीं देते, वो आपको बाप बताते हैं। फिर आप जबर जेर पेश खुद लगा रहे होते हैं, आपको बाप पता होता है, आपको पता होता है कि इसमें मिडिल पे क्या आएगा, फिर आप पूरी गर्दान लिखते हैं उसकी। ठीक है, 14 सीगे लिखते हैं। तो ये वही पूरी बात है जो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि इंशाल्लाह जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे ना तो आपको उस तरह भी कुरान को समझने की और पूरी अरबी ग्रामर के जो सही तरीका है, जो पूरी डेप्थ से पढ़ाई जाएगी। क्योंकि सिर्फ कुरान तो अरबी में नहीं है ना, अरबी में तो इतना लिटरेचर है, बहुत सारी किताबें हमारी पहले की
جو ہیں وہ ان کے متراجم تو ضرور ہیں، مگر آپ کا دل چاہتا ہے کہ اتنی اللہ کی یہ زبان ہے، ہمیں اس سے اتنی محبت ہے، جب ہم دوسری زبان پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو ہم کیوں نہ اس زبان کو بھی، یہ آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو عربی زبان سے ویسی ویسی محبت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ، اور پھر آپ اس کو گرامر سے بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور وہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے لیے۔ سسٹر فوزیہ آپ پڑھیے گا، پھر سسٹر شازیہ پڑھیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور منع کرتے ہیں استعمال کی چیزیں، یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو تم نہیں جانتے، جو یتلون تم الکتاب، کرتے ہو، دیکھیں نا، سوری، جو تم جی 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 جی، نہیں تم کر، یہ تو عجیب جو سی تم بات ہے نا، ہاں جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، یتلون الکتاب، وہ پڑھتے ہیں کتاب، تتلون الکتاب، تم پڑھتے ہو کتاب، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لما تقولون، کیوں نہیں یا صرف کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، کیوں تم کہتے ہو جو نہیں تم کرتے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یسمعون کلام اللہ، وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام، یذبحون، وہ ذبح کرتے ہیں، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑتے ہیں، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یکفرون، وہ انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات سے، ویقتلون النبیین، وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے یا ناحق، یکتبون، وہ لکھتے ہیں کتاب، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک ہے یا اللہ کے پاس ہے یا اللہ وہ کی طرف کہتے ہے۔ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ، اللہم زد فضل، بارک اللہ فیک۔ یہ سسٹر شازیہ آپ پڑھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہو تو کیوں تم نہیں کہو پس نہیں تم قتل کرتے ہو انبیاء اللہ کے، نہیں جی ہے جی، یہاں پہ، یہ جو ہے نا فلما کا فلیما ہے، کیوں نہیں، تو جی کیوں، جی، تو کیوں، ہاں کہہ دیجئے، تو کہہ دو کیوں قتل کرتے ہو تم انبیاء، قتل اللہ کرتے کے ہو، انبیاء کا، جی، من قبل، اس سے پہلے، اگر ہو تم مومن، اگر تھے تم، یا اگر ہو تم مومنین، ٹھیک ہے، جی مومنین اگر ہو۔ ہو تم مومنین، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، اے اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور تم کیوں چھپاتے ہو حق کو، کل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون،
کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے اور اللہ گواہ ہے اوپر جو تم کرتے ہو یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، وہ کفر کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کا ناحق۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جو لوگ آتینا ہماری نشانیاں جنہیں ہم ہم نے دی، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، جنہیں ہم نے دی کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ صحیح۔ کل کہہ دیجئے یا ایہا الکافرون، اے کافرو، لا اعبدو ما تعبدون، تم عبادت کرتے ہو جس کی نہیں تم نہیں، میں لا اعبدو، نہیں ٹھیک ہے، لا نہیں اعبدو، نہیں عبادت کرتے، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، جی، وا اور لا نہیں، انتم تم عابدونا اس کی عبادت کرتے، ما عابدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ہاں نہیں ہو تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہیں ہو تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہیں، انا میں عابدن عبادت کرتا ما جس کی اب تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہیں انتم تم عابدونا عبادت کرتے ما جس کی عابدو میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، ان اللہ بے شک اللہ نے، ان اللہ اصطفیٰ آدم بے شک چن لیا اللہ نے آدم کو، ونوحً وآل ابراہیم اور نوح علیہ السلام اور آل ابراہیم کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین اوپر تمام جہانوں کے۔ چلو اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک۔ یہ تھوڑا سا 26 میں آپ سب دیکھیے گا، دیکھیے جی پہلی آیت میں اگر میں آپ سے کہوں کہ اسم کیا ہے، قل یا ایہا الکافرون، تو آپ کیا کہیں گی کہ کافرون اسم ہے، ٹھیک ہے، اے کافروں، صحیح ہے، اس کی پہچان کیا، الف لام لگا ہوا ہے۔ دوسرے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو کوئی اسم نظر آ رہا ہے تو آپ کہیں گی نہیں، یہ فعل مضارع کا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اور تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، یہ دونوں فعل آ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تیسری میں ولا انتم، اور تم، عابدون کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے، مجھے اسم ہے، کون بتائے گا؟ اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے، اسم ہے نا، دیکھیں جی فعل مضارع جی کی علامت نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، اور آپ کو 3 زبر اور وہ بھی نہیں نظر آ رہا، ماضی کا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ ہے اسم، اور تم عبادت کرنے والے کہائے گا، ٹھیک ہے، عبادت کرتے ہو یا کرو گے نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا تم، اور نہیں ہو تم عبادت کرنے والے، اسم ہو گیا نا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اور نہ انا میں، ٹھیک ہے، انا کہتے ہیں میں کو، یہ یہ بھی اسم ہے، یہ عابدن کیا ہے، اسم ہے یہ بھی یہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے اور یہ اس کی جمع ہے، صحیح ہے، جی۔ یعنی کہ اور میں اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، یہ کون سا فعل ہے، یہ فعل ماضی نہیں، پاسٹ کا ماضی نہیں، 2 زبر تو ہے لیکن بیچ میں نہیں ہے نا، ہاں نہیں تو دیکھیں نا اس کے، آپ کو پہلے مضارع کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے اسٹارٹنگ میں، نہیں، تو آخر میں کیا نظر آ رہا ہے، تم، تم، یہ کیا ہاں ہے، پھر یہ ضمائر ہے، نہیں ضمائر تو سسٹر لگنا یہ چاہیے پاسٹ کا ساتھ بن نا، جائے کہ گا نا، پاسٹ ماضی کا، ہے، ماضی، ماضی ہے نا، ہم نے کیا فعل بات کی، ماضی فعل بالکل، ماضی ہے اور متکلم کا ہاں متکلم کا نہیں، حاضر کا، تم سب، ٹھیک ہے، حاضر، ہاں جس کی تم حاضر کا سب تم نے سب، عبادت کی، ٹھیک جی ہے،
مطلب جس کی تم نے عبادت کی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, جی یہاں پہ مزارے کی کوئی علامت آپ کو نظر نہیں آ رہی, اور جو ایڈیشن ہے فعل کے ساتھ وہ آخر میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کو پتا ہے کہ جب آخر میں لگتا ہے تو اس سے پہلے جزم آتا ہے. اگر ابد نہ ہوگا تو کیا ہوگا, ہم نے عبادت کی. ٹھیک ہے, جی اسی طرح یہاں پر بھی یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے, صحیح. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے ولیہ میرا اور میرے لیے. ٹھیک ہے, یہاں متکلم کیا ہے میرے لیے, میرا دین. یہ والا دین بھی میرا کیوں ہے, دینی ہے, کیونکہ نون کے نیچے زیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ یا متکلم اور زیر, اسم کی جو زیر ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے, یعنی کہ میرے لیے میرا دین. یہ میرے لیے دین نہیں ہوگا صرف. ٹھیک ہے, میرے لیے ولی یا میرے لیے دینی, میرا دین. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ نے, اب آپ الحمدللہ آیتوں میں اسم اور فعل کو پہچاننے لگی تو بہت غور کرنے. ٹھیک ہے, عبادت کرنے والے اور عبادت کرتے ہو میں فرق ہے. صحیح ہے, تو یہ اب آپ آیت کو اس طرح بھی اینالائز کر سکتی ہیں انشاءاللہ. جو پہلے کی سسٹرز ہیں وہ تو ان کو تو کرنا چاہیے کیونکہ وہ لیول 2 آرام سے کر چکی ہیں, تو وہ ریپیٹ میں, اور جو نئی سسٹر ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آپ سیکھیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ نے آج کیا سیکھا, اسم میں یا تو الف لام ہوگا یا تنوین آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے, تنوین مطلب دو زبر دو پیش دو زیر. ٹھیک ہے, یہ تنوین ہوتی ہے. تو دیکھیں عابدونہ میں تنوین ہے, یہ اسم ہے. الف لام کی وجہ سے تنوین غائب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا تو الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی, یہ دونوں اسم کی پہچان ہے. ٹھیک ہے, چلے انشاءاللہ. جی, اور کون پڑھے گا یہ؟ خالدہ, سسٹر خالدہ آپ پڑھیے. جی السلام علیکم. کل فلیما تقتلون, کہہ دیجئے پس نہیں تو کیوں نہیں تم قتل کرتے سب کو انبیاء اللہ. نہیں کس کا ہے, نہیں کہاں ہے. اچھا تو لما جو ہے کیوں ہے, فا تو. ٹھیک ہے, کہہ دیجئے تو کیوں قتل تم کرتے ہو اللہ کے رسول. کہہ دیجئے تو کیوں قتل کرتے ہو انبیاء کا, من قبل ان کنتم مؤمنین, اس سے پہلے اگر تم مومن ہو. صرف یا انبیاء اہل لکھا ہے, الکتاب. جی صرف انبیاء تو نہیں لکھا نا, انبیاء اللہ ہی ہے. اللہ کے انبیاء کا تم سب قتل کرتے ہو, اللہ کے انبیاء کا جو اس سے پہلے اگر تم مومنوں میں سے ہو. یا اہل الکتابی لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق, اے اہل کتاب تو کیوں نہیں تم ملاتے حق کو باطل, کیوں ملاتے ہو تم حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو. قل یا اہل الکتابی لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون, کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا, اور اللہ واللہ اور اللہ نے گواہی دی ہے اس پر جو تم نہیں جانتے. جو تم نہیں ہے نا ماں کا جو ہے, جو تم نہیں جانتے. نہیں جانتے نہیں ہے. واللہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کرتے ہو. اچھا, جو تم عمل کرتے ہو, اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو. یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق, وہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں انبیاؤں کو حق کے بغیر. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ ان لوگوں کو جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی ما اعبد
جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابدم ما عبدتم، اور نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عبد، اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر۔ جی جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید مزید، بارک اللہ فی۔ جی سسٹر شمیم آپ پڑھ لیں۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، وہ کہتے ہیں اپنے منہوں سے جو نہیں ان کے دلوں میں، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وہ چھپاتے ہیں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے اور پھر کہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ سے ہے، اللہ کے پاس سے ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم ہو سچے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ دیوانہ ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں تیرے الہ کی اور الہ کی تیرے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کی یہ الہ۔ انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں جانتا ہوں وہ غائب آسمانوں اور زمین کا۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اس نے کہا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الاحلہ، وہ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے بارے میں۔ یسألونک عن الساعہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں یا قیامت کی گھڑی کے متعلق۔ قل انما علمها عند ربی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے بے شک اس کا علم یا تو بس اس کا علم اللہ کے میرے رب کے پاس ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی القرنین کے بارے میں۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید مزید، بارک اللہ فیک۔ سسٹر فہمیدہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقولون بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے ہونٹوں سے، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں، واللہ عالم، اور اللہ جانتا ہے، بما یکتمون، جو یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں۔ جو وہ چھپاتے ہیں۔ یکتبون الکتاب بایدیہم، وہ لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ کہتے ہیں کب یہ وعدہ ہوگا اگر تم سچے ہو۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں انہ لمجنون، بے شک وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ قالو، کہتے ہیں نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں الہ کا، آپ کے الہ کی،
نہیں आपके वो माबूद कहते की हैं नहीं आएगा ना, कह दो। नहीं कह दो भी नहीं है, ये फेले माजी है। काला का आलू, वो उन्होंने कहा। ना अबुदो, हम इबादत करते हैं इलाह का, आपके आपके इलाह की, व इलाह आबाइका, और आप व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाका, और आपके आपके अबाओं का यानी नहीं, इब्राहीम आपके अलैहिस्सलाम, आबा का इब्राहिम फिर उनके नाम आ गए, ठीक है। उनके आप नाम आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, ठीक है। इसहाक अलैहिस्सलाम। इन्नी आलमो, बेशक मैं जानता हूँ, गैब समावात वल अर्द, गैब छुपा हुआ समावात और जमीन आसमानों का, और जमीन के गैब, ठीक है। आसमानों और जमीन का गैब जानता हूँ। काला इन्नी आलमो मा ला तालमून, कहा बेशक मैं जानता किसने हूँ कहा? जो, उसने कहा, उसने कहा इन्नी बेशक मैं जानता हूँ जो तुम सब नहीं जानते। यस अलूना का अनिल अहिल्ला, वो सवाल करते हैं, पूछते हैं आपसे चांद के बारे में। यस अलूना का अनिल साआती, वो सवाल करते हैं आपसे क़यामत की घड़ी का। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, कुल कह दीजिए बेशक इसका इल्म मेरे रब के पास है। ये हाँ क्यों आया वयस है? इल्मुहा यानी इल्मुहा, उसका इल्म जो है, क़यामत जो है वो देखिए यहाँ पे मुअन्नस में कयामत आती की है। घड़ी मोनस है ना, यहाँ पर ये इसी का पार्ट है, ठीक है। वो जी आपसे सवाल करते हैं कयामत की घड़ी, तो देखें ये अलामती मोनस है, इसमें गोलता आ रही है, इसीलिए ये वाला जी हाँ आया है, ठीक है। इसी की तरफ जी इशारा हो रहा है ना, तो ये मोनस है, इसलिए ये वाला मोनस के लिए ये हा के साथ अलिफ आता है, ठीक है। इल्मुहा इसको ऐसे उसका भी कह सकते हैं कि इल्मो इल्मो साआ या इल्मो क़यामा। इंदा रब्बी, इसका इल्म बेशक इसका इल्म मेरे रब के पास है। वयसअलूना का अन ज़ुल्करनैन, और वो सवाल करते हैं आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में। सही, माशाल्लाह, अल्लाह मजिद फजिद बारक अल्लाह फीक। वही सिस्टर फौजिया आप पढ़िए। जी। वयश अलूना का, और वो सवाल करते हैं अने रूही, रूह के बारे में। कुलिर रूही कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी, रूह मेरे रब के हुक्म से है। ये क्या है? कुलिर रूह, ये इसका कुलिर मायने क्या है? रूह, कह दीजिए। हाँ, ये कुल था, कह, ठीक है। अब जी यहाँ पे जी कुल था और यहाँ पे रा पे जज़म है, ठीक है ना। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ सकते थे ना, इसको पीछे से मिलाना है, किससे मिलाएंगे, किस तरह? तो इसलिए ये आगे से मिलाने के लिए जो जज़म होता है ना, उसको जेर दे दिया जाता है, ठीक है, पढ़ने के लिए। कुल जी। रूही, ये था कुल, सही है। तो आपको इसी तरह आगे भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हम जज़म के साथ पढ़ते हैं। अगर इसको अलग से पढ़ेंगे ना, तो ये अलग से होगा कुल, कह दीजिए, मगर इसको आगे पढ़ने के लिए जेर दे दी जाती है, ये रूल है अरबी का, ठीक है। तो कुल रूही, कह दीजिए कि रूह कह दीजिए कि रूह रब्बी मेरे रब के हुक्म से। यश अलूना का अनिश शहरिल हरामी, वो सवाल करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शहरिल हरामी, हरम, शहरी तो महीना, नहीं नहीं, हरामी शहरी, अनिश हाँ, शहरिल, हुर्मत वाले महीने में, जी, उसमें लड़ाई के हुर्मत बारे में, वाले ठीक है महीने ना। में हाँ, लड़ाई के बारे में। जी। फस्कुरूनी, बस मुझे याद करो। अस्कुरकुम, तुम जिक्र करो। नहीं नहीं नहीं, वश अस्कुरू, अस्कुरु मेरा जिक्र करो तो। नहीं नहीं, अलिफ से आए ना, मजारे है। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, ठीक है ना।
बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, याद रखूंगा, याद करूंगा। वशकुरूली, और शुक्र करो मेरे लिए, वला तकफुरून, और ना तुम कुफ्र करो। यस अलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे, माजा युनफिकून, जो क्या वो खर्च करते हैं। माजा जो है ना, ये पूरा एक वर्ड है, माजा क्या वो खर्च अच्छा, करें। क्या वो खर्च करें। कालल मलाऊ, कहा सरदारों ने, मिन कौमिही, उसकी कौम से, इन्ना ला नराका फी दलालिल मुबीन, बेशक वो देखते हैं, नहीं नराका, हाँ हम देखते हैं तुम्हें खुली गुमराही में। अल्लज़ीना नहीं देखे, युमिनूना बिल, कौम से नहीं कहा, और कहा सरदारों ने, उसकी उसकी कौम के सरदारों ने, ठीक है, उसकी कौम में से जो सरदार थे उन्होंने कहा बेशक अलबत्ता हम देखते हैं आपको, अलबत्ता खुली गुमराही में, ठीक है। और कहा उसकी कौम में से सरदारों ने, जो उसकी कौम के सरदार थे ना, उन्होंने ये कहा, ठीक है। अल्लज़ीना युमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिलगैबी, गैब पर, व युकीमून सलाता, और वो कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने जो हमने उसमें और जो से हमने जो, रिस्क दिया, उसमें से जो, और उसमें से जो रिस्क हमने रिस्क दिया उन्हें, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा उनजिला, जो नाजिल किया इलैका, तुम पर, जो नाजिल किया गया तुम पर, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, मिन कबली का, उससे पहले तुम पर, आपसे पहले, उससे पहले, अच्छा आपसे पहले। बिल आखिरत व बिल आखिरती हुम युकिनून, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना युनफिकूना, और वो लोग जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने अम्वाल, बिल्लैली व नहारी, रात में और दिन में, सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम, सिर्रम व अलानियतन, छुपा हुआ क्या और हुआ, एलानिया, छुपा कर और जाहिर करके, छुपा हुआ और जाहिर किया हुआ, फलहुम, उन पस उनके लिए, अजरुहुम, उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और ना खौफ है उन पर, नहीं कोई वला हुम खौफ, नहीं कोई खौफ उन पर, वला हुम, और ना वो, यहज़नून, यहज़नून, ना वो गमगीन होंगे, जी जी, ना वो गमगीन होंगे। सही, माशाल्लाह, मस्जिद फजल, बारकल्लाह फी। व इय्याकी। ये एक लास्ट स्लाइड रह गई है, आप लोग फिर वीकेंड होगा इंशाल्लाह तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करिएगा। मैं एक छोटा सा सोच रही थी कि आपसे मज़ारे का एक क्विज ले लूं, ताकि आप इस स्लाइड को भी आप पढ़ लें, ताकि ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। इंशाल्लाह फिर हम मंडे को नया सबक पढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है और पूरी अल्लाह से दुआ है कि हम जो है ना ये लेवल 1 नवंबर के एंड तक कंप्लीट कर लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी सिस्टर एक बात करनी थी मुझे आपसे। मैंने लास्ट टाइम जो आपने ग्रैंड टेस्ट दिया था वो मैंने अर्ली ही सुबह में कर रही थी, तो उसमें ये हुआ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे लगा कि ये मेरे आंसर, उसमें फिर जब व्यू आया स्कोर का तो उसमें ये था कि मेरे काफी सारे आंसर गलत आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि जो फाइनल वो है यानी कि फाइनल जो टोटल जो है वो अभी पेंडिंग में है। तो मुझे शक हुआ कि मेरे क्वेश्चन सही हैं जो इन्होंने गलत किए हैं। मैंने फिर जो है उसको क्लोज कर दिया, मैंने आपको वो उसका व्यू स्कोर नहीं दिया। फिर मैंने जब बाद में अपनी बुक को ओपन किया, जो मेरी नोट बुक थी उसमें मैंने सब नोट किया, तो मेरे क्वेश्चन जो मैंने सही लगाए थे तो उन्होंने उसको गलत किया हुआ था। जी जी तो मैंने फिर बाद में वो जो है दोबारा से अपना दिया टेस्ट,
تو اس میں میسج آیا وہ تو پھر جو تھوڑی بہت غلطی تھی وہ بھی مجھے سمجھ میں آ گئی. تو میرا پورا یعنی کہ ٹوٹل مارکس میرے پورے 100/100 ہی آئے الحمدللہ. ہیں. جی جی. لیکن مجھے یہ ہوا کہ جو میں نے بہت ارلی جو ہے وہ ٹیسٹ دیا, تو پھر وہ ایسا کیوں ہوا کہ میرے نہیں نہیں، صحیح ارلی کوشچن کی کو بات نہیں ہے. دراصل وہ لاسٹ ٹائم کچھ پرابلم آئی تھی. جیسے کوئی پہلی مرتبہ اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کر کے کہ آپ کو اسی لیے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ کوئی سوال سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ لیا کریں. پرسنل میں آپ ٹیسٹ ہے اس میں گروپ میں نہیں پوچھ سکتے تو میرا نمبر ہے, آپ اس پہ ڈال کے پوچھ لیں. تو ہماری ایک سسٹر نے جو ہے نا پھر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کا آنسر یہ ہے. وہ اتنی کانفیڈنٹ تھی. تو پھر جب اس کو دوبارہ ری چیک کیا گیا تو وہ اس کے آنسر میں نا مسٹیک تھی. وہ کیونکہ وہ انہوں نے غلط آنسر کو صحیح کیا ہوا تھا, جو جنہوں نے ٹیسٹ بنایا تھا یا اس پہ جو وہ نمبرنگ تھی, تو وہ غلطی سے ان سے اس پہ ہو گیا تھا. تو اگر جس نے پہلی بار کیا تھا وہ اگر پوچھ لیتی کہ یہ میرا کیوں غلط ہوا ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا یا واللہ عالم جس نے بھی کیا, وہ اگر پوچھ لیتی نا کہ یہ کیوں غلط ہوا, میری اس میں کیا غلطی ہے, تو وہ اسی وقت ہم صحیح کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کنفیوژن ہو تو کلیئر کرنے کے لیے آپ پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب آپ دوبارہ جب دیکھیں تو وہ مسٹیک ظاہر ہے انہوں نے پھر صحیح کروا لی, کیونکہ جب کمپلین آئی اور دوبارہ دیکھا گیا تو یہ مسٹیک ہے, ہیومن ایرر ہوتا ہے, آ جاتی ہے, ہو جاتی ہے غلطی, ہے نا. تو جب اگر پہلے ہی پتہ چل جاتا تو ہم وہی کر لیتے. تو میں نے اب ان سے یہ کہا کہ بھائی جب آپ ٹیسٹ تیار ہو جائے تو پہلے مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں اس کو ایک بار سولو کر لوں. اچھا, وہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے بھی پہلے سے سولو ہوئے ہیں, تو وہ میرے پاس بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ آپ تو آلریڈی کر چکی ہیں اس ٹیسٹ کو. تو اب بہت مشکل ہوتی ہے, مگر انشاءاللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بغیر کسی ایرر کے ہو. کبھی ایرر آئے آپ کو نہ سمجھ آئے, بہت سارا ایسا ہوتا ہے سوال آتا ہے سامنے سمجھ نہیں آتا, تو ہم تو بہت پوچھتے تھے ٹیسٹ کرنے سے پہلے نا کر کے یہ سوال مس کو بھیجتے تھے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, اس میں کیا آپ کم از کم مجھے سوال سمجھا دیں. خیر ماشاءاللہ وہ پھر سمجھ بھی آ جاتا تھا اور ان کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اگر کوئی مسٹیک ہو تو اگر آسان ہوتے نا آپ کے ٹیسٹ تو اتنے مشکل تو نہیں ہوتے نا آپ لوگوں کے. نہیں نہیں, بہت آسان تھے. وہی مجھے شک ہوا کہ میرے یعنی کہ میرے 50 آئے تھے نہیں نہیں, ٹوٹل مارکس. بالکل تو میں نے بالکل. کہا اس کے ایسا ہو بعد نہیں میں نے سکتا. دیکھا تھا سب کے ٹیسٹ کے جو بھی غلطی تھی نا اس کی وجہ سے وہ ان کے اپڈیٹ ہو گئے تھے مارکس, الحمدللہ. تو مجھے بہت ہاں خوشی ہوتی ہے. بس جن کے جیسے آپ کے تھوڑے سے بھی جیسے 70 یا 80 ہے نا, یا پھر آپ اس چیز کو کلیئر کر لیں کہ کیوں غلطی ہوئی میری, مطلب اس میں کیا سوچ رہی تھی اور کیا علامت کے حساب سے اس میں پرابلم آئی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ڈسکس کرنے سے بھی بہت ساری چیزیں, پتہ ہے ایک بندہ سوال کرتا ہے نا تو 10 لوگوں کے ذہن کلیئر ہو جاتے ہیں. تو سوال کرا کریں, پوچھا کریں. بعض مرتبہ کیا کہتے ہیں ہماری بھی اصلاح ہوتی ہے, ہم بھی آپ کے سوالوں سے بہت سیکھتے ہیں. اب کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کوئی سوال ہی نہیں آ رہا, کوئی لیسٹ انٹرسٹڈ ہے ٹیسٹ کرنے میں. اس لیے بھی نا کلاس میں اب جیسے اگر آپ تھوڑا موٹیویٹ رہتی ہے نا, آپ کو پتہ ہے گروپ میں جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا, یہ موٹیویشن کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ایک اچھی بات سے پتہ نہیں کس کا دل پلٹ جائے اور وہ اس کورس کو جوائن کر لے اور اس سے ہم سے زیادہ اس کو فائدہ ہو اور وہ آگے, یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو آپ کی اچھائی میں کہتے ہیں نا کہ سفارش کرو کسی اچھے کام کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ سفارش کسی اچھے کام کے لیے کرو تاکہ تمہارا بھی اس میں حصہ ہو جائے. صحیح ہے نا. تو گروپ میں ایسی چیزیں کیا کریں تاکہ اچھی, اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھا کے سارے فارورڈڈ میسج گروپس میں بھیجنا شروع کر دیے نیکی کے اور سارے اس گروپ کو ویسے ہی رکھے وہی پڑھائی کے لیے. بہت سارے گروپس ہمارے پاس آلریڈی ہیں, مگر کورس سے ریلیٹڈ آپ شیئر کیا کریں تاکہ اتنے سارے لوگ ہمارے گروپ میں تھے مگر آتے ہیں ماشاءاللہ سے 12 یا 13 ہماری اسٹرینتھ رہتی ہے. صحیح ہے. تو اور وہ ماشاءاللہ پرماننٹ ہے آپ سب. تو مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہر بار کوئی ایک بھی نیا اسٹوڈنٹ آ جائے کلاس میں سیکھنے کے لیے آپ لوگوں کی سے موٹیویٹ ہو کر, تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہے. کوئی ایک بھی نیا اسٹوڈنٹ ہماری کلاس میں, اس بار ہمارے پاس بہت سارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ, 3-4 ہیں, باقی کے تو مجھے نام ہی حفظ ہو گئے. اور سسٹر شمیم بھی پڑھا رہی ہیں, آپ چاہیں تو ان کی کلاس کا ٹائم کسی کو دے سکتی ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں.
اور میں آپ بھی سب سنا بھی رہی ہوں. شروع کریں، اپنی کلاسز شروع کریں، مل کر کریں، اور اس چیز کو رکنا نہ دیں، ٹھیک ہے نا، سکھانے کے اور سیکھنے اور سکھانے کے علم راستے کو اور کام کو، کیونکہ بہترین لوگ وہ ہیں جو علم قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو ہم کو تو ایک ساتھ ہونا ہے انشاءاللہ دینی بہنیں ہیں، اور یہ محبت ہم جو آپ سے کرتے ہیں وہ، اور یقیناً یہ ایک ایسا تعلق ہے جو بے غرض تعلق ہے، اور پتہ ہے آپ کو یہ سب سے بہترین تعلق ہوتا ہے جس میں کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں اللہ کے لیے آپ سے جڑی ہوں، مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں، اور یہی خالص وہ ہے، میرا آپ سے کیا غرض ہے، آپ کا مجھ سے کیا ہے، ٹھیک ہے. مگر ہم روز آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ میرا انتظار کرتی ہیں، میں آپ کا سوچ کے جو ہے وہ کرتی ہوں کہ نہیں میری کلاس ہے، رات کو سوتے ہوئے مجھے سب سے پہلے یہی بات رہتی ہے کہ یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا، صحیح ہے نا انشاءاللہ. تو آپ بھی کوشش کریں کہ کچھ گروپ میں کورس سے ریلیٹڈ بتایا کریں، کوئی ایک سسٹر بھی انشاءاللہ ایڈ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کی بات ہوتی ہے. تو کوئی پرابلم ہو تو گروپ میں پوچھا کریں، اس کو ایکٹیو رکھیں، پریکٹس گروپ کو بھی ایکٹیو رکھیں. دن میں کوئی ایک چیز آپ نے پڑھی ہو اس کو شیئر کریں کہ آج میں نے جو ہے وہ یہ چیز پڑھی تھی، آج میں نے مزارے کی یہ والی علامت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ. تو اس طرح رکھیں، انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا ہے سب کے. یہ آخری سلائیڈ بھی کوئی ایک سسٹر پڑھ لیں، پھر ہم کلاس کو پھر یہاں وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ. میں پڑھ لیتی ہوں. جی آپ پڑھ لیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہمیں مان لائیں گے تجھ پر جہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، سامنے نہ دیکھ لیں. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک زبردست بڑی زبردست قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز نہیں، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی میں جہاں تک کہ وہ نکل جائیں اس سے. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة، اس نے کہا قوم کے سرداروں نے کہا، قال الملأ سرداروں نے کہا انہوں نے کفر کیا اس کی قوم سے، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں کھلی بے وقوفی میں، کھلی میں نہیں نہیں بے ایک وقوفی سیکنڈ. میں، ہم دیکھتے ہیں تجھے بے وقوفی میں. نہیں دوبارہ پڑھیں. قال الملأ سوری الذین کفروا من قومہ. ٹھیک ہے. اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے اس کی کفر کیا، قوم کی کافر سرداروں نے سردار کہا، جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے. میں بنا نہیں پا رہی. ٹھیک ہے، اس کی قوم کے سرداروں میں سے جنہوں نے کفر کیا، ہاں ٹھیک ہے. اور جنہوں نے کہا کفر کیا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے. جنہوں نے کفر کیا کہا کہ بے شک ہم تجھے البتہ کھلی گمراہی میں سوری کھلی بے وقوفی میں کھلی کیوں میں کہہ رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے خود. اچھا، بے شک ہم تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں. قالوا یا ٹھیک میں نے کیا، میرے ذہن کو تسلی نہیں ہو رہی ہے اس سے. جی کر لیا آپ سے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا اے عزیز بے شک اس کا باپ بہت بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، پس لے لو یا پکڑ لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھے محسنین میں سے، یعنی احسان کرنے والوں میں سے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے بلایا اپنی قوم کو رات اور دن، دعوت دی میں نے اپنی قوم کو رات اور دن. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم،
اور اللہ بلاتا ہے انہیں اسلام کے گھر کی طرف اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر یا سیدھے راستے کی طرف. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. وہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے نرمی یا آسانی اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے سختی یعنی عسر تنگی ہوتا ہے. سختی پتہ نہیں کیوں لکھا ہوا ہے, تنگی ہونا شدید نہیں ہوتا, سختی بات جہاں پہ عسر آسانی ہوگا, یسر آسانی اور عسر جو ہوتا ہے تنگی. جی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یا نشانیوں کو, وہی ہے دوزخ آگ والے, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم. ہمیشہ رہنے والے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی ٹھیک, ماشاء اللہ, علامہ زد فضد بارک اللہ فیک. الحمدللہ اس فعل مضارع کا آپ نے ایک بہت بڑا لیسن کمپلیٹ کر لیا. اس میں آیتیں ہیں, آپ ان آیات کی بہت پریکٹس کیجئے گا. سلائیڈز آپ کو مل جائیں گی, آپ نے سلائیڈز کو, ہم نے ابھی ایک ایک کر کے کمپلیٹ کیا ہے نا, آپ نے ایک ایک آیت کو پڑھنا ہے, ترجمہ کرنا ہے, نہیں سمجھ آئے پوچھ لینا ہے یا اس ریکارڈنگ کو سن لینا ہے. میں آپ کو بار بار بولوں گی, یہ ریکارڈنگ یا پچھلے بیچ کی ریکارڈنگ وہ بھی آپ سنا کریں, ٹھیک ہے. ہر بار آپ کو یہ والی ریکارڈنگ آپ نے کی, آپ کو پتہ ہے آج کلاس میں کیا باتیں ہوئی, آپ پچھلی ریکارڈنگ سنیں گی آپ کو اور ڈفرینٹ باتیں ملیں گی, ٹھیک ہے. ہر بار آپ کو الگ سننے کو ملے گا. تو آپ یہ آیات لفظوں کی تو آپ کو آ گئی ہے, ٹھیک ہے, آیات کی پریکٹس بہت کیجیے, کیونکہ جب یہ آپ کی تلاوت میں آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کو, جیسے آپ آنکھ سے پڑھ رہی ہوں گی نا, تو جیسے ہم کوئی اردو کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ہماری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اور یہ کوشش ہے کہ جب ہم قرآن کی آیت کو پڑھ رہے ہو تو ہمیں ایسے ہی ہو جیسے وہ ہمارے اندر جا رہی ہے, وہ ہماری زبان میں یہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو ہمارا مقصد آپ کا میرا یہاں بیٹھنے کا, وقت نکالنے کا صرف اور صرف یہ کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والے بن جائیں, ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں کہ جب آپ اپنی ایک ٹرانسلیشن پڑھنے میں اور خود سے پڑھنے میں آپ کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ 33 سیشن کو اینڈ کر رہی ہیں اور اب تک آپ اس کا کافی زیادہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کر چکی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. اب آپ کی آنکھیں عبارت کو ایسے پڑھ کے گزر نہیں جاتی, آپ ٹھہرتی ہیں, ٹھیک ہے. کہیں عربی کی چھوٹی سی آیت کہیں شعر ہوتی ہے تو آپ اس کو پہلے کوشش کرتی ہوں گی انشاءاللہ کہ میں اس کو دیکھوں کہ اس میں, پھر بعد میں نیچے آپ ترجمہ دیکھتی ہوں گی, ہے نا. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہی ہوں جو میں فرسٹ ٹائم یہ جب کورس کر رہی تھی تو میرے ساتھ یہ ہو رہی تھی اور مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی. اور بعض مرتبہ یقین کریں جب یہ کورس کر لیا تھا تو کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ جو ترجمہ انہوں نے لکھا ہے نا وہ اتنا پاورفل اثر نہیں کر رہا جتنا میں اپنے آپ سے جو سمجھ کے کر رہی ہوں نا, وہ میرے دل پہ زیادہ اثر کر رہا ہے. اور یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ سلیس اردو بنانے میں اس آیت کا اتنا وہ کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ اثر دل پہ اس حساب سے نہیں ہوتا, سمجھیے نا. جیسے آپ کسی کی کہانی سن رہے ہو, وہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہو, یا پھر آپ اس کو کسی اور سے سن رہے ہو, تو کس میں زیادہ اثر ہوتا ہے؟ جو الفاظ کہانی ہوتی ہے ڈائریکٹ بتا رہا ہوتا ہے نا, جو ڈائریکٹ بتا رہا ہوتا ہے اس کا دل پہ زیادہ اثر ہوتا ہے, اس میں ایموشنز ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ میں جب پڑھ رہی تھی تو مجھے ظاہر ہے الحمدللہ اب سمجھ آتا ہے. تو وہ جو وہ ان کا تھا ترجمہ, تو مجھے اس میں مزہ نہیں آ رہا تھا, مجھے اپنے اس میں سے زیادہ مزہ آیا تھا. میں نے کہا اللہ اکبر, کہیں میں غلط تو نہیں ہو رہا, لیکن واقعی میں ایسا ہے کہ جب ہم بالکل وہ سلیس میں نا وہ بھی ظاہر ہے وہ ترجمے انہوں نے صحیح کیے ہیں مطلب, مگر وہ جو آپ کو سمجھ کے آپ کے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے, سمجھ پھر مجھے نا بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. پھر مجھے تسلی ہوئی کیونکہ وہ حماد لکھنوی ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہر کوئی اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے, لیکن قرآن تو اللہ کی زبان ہے تو وہ تو چینج نہیں ہوتی, لیکن ہاں ترجمے میں ہم تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو پھر مجھے تسلی ہوئی کہ ہاں صحیح ہے,
پھر آپ ہم بھی اپنا صحیح ہیں، ترجمہ وہ بھی کیسے صحیح ہے، صحیح کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ پھر میں کہتی ہوں ہاں معنی یہی ہے جو یہ ایک ہاں ترجمے لکھا ہوا ہے، اس میں جو سمجھ رہی ہوں یہ وہی معنی ہے، مگر اس کو سلیس کر دیتے ہیں نا، وہ اس صحیح، طرح تو نہیں کرتے کہ آپ ایک ایک ورڈ کی آپ کو وہ ہاں وہ ہاں، کر کے کریں، وہ تو پوری اردو عبارت لکھ دیتے ہیں، صحیح ہے؟ جی تو جی وہ بالکل، سمجھنے، مگر جب آپ سیکھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس عبادت کو بھی بہت اچھے سے ایبزارب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سیشن کو یہاں اینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومدد کلماتہ، یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیجئے یا اللہ، اتنا فاصلہ کر دیجئے جیسے مشرق اور مغرب میں ہے یا اللہ، ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے گناہ کوئی ایسے نہ ہو جس سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑ بنے یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجئے، وہ ہم اس گناہ کی بھی توبہ کرتے ہیں جو ہم جان بوجھ کے کرتے ہیں اور جو ہم انجانے میں کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب سے درگزر فرما لیجیے، آمین یا اللہ۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں اس وقت بیٹھتے ہیں اس کے لیے ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لیجیے یا اللہ، ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی اس میں وہ نہیں ہو کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے، ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص فرما لیجیے یا اللہ، اس چھوٹی سی کوشش کو یا اللہ بڑھا چڑھا کے قبول اور مقبول فرما لیجیے یا اللہ، ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیجیے یا اللہ، ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنا لیجیے یا اللہ، ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائیے یا اللہ، یہ چھوٹی سی کوشش ہے اور بے شک آپ ہی ہماری کوشش کو بڑھا چڑھا کے قبول کریں گے یا اللہ، ہم آپ سے بہترین کا سوال کرتے ہیں، ہمیں بہترین عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں نیک ہدایت عطا، صراط مستقیم عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں ایسے ایمان عطا فرمائیے جیسے صحابہ کرام کے تھے یا اللہ، کہ جیسے ہی کوئی حکم پڑھتے تھے، کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو لبیک کرتے تھے، اس کے پیچھے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنائیے اللہ، ہماری نظروں میں دنیا کو حقیر بنا دیجیے یا اللہ، دنیا کا نقصان ہمیں نقصان نہ لگے بلکہ آخرت کا نقصان ہمیں حقیقی نقصان لگے یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دیجیے، دنیا کی محبت نکال دیجیے یا اللہ، ہمیں اپنی اچھی سچی محبت ڈال دیجیے کہ ہم آپ کی محبت میں ہر چیز کو پہ عمل کرنے والے بن جائیں یا اللہ، ہمیں تکبر سے محفوظ فرما لیجیے یا اللہ، علم کے تکبر سے محفوظ فرما لیجیے یا اللہ، یہ جو بہنیں اپنا وقت نکال کے بیٹھی ہیں ان کی جانوں میں، مال میں، ان کی اولادوں میں، ان کے گھروں میں رحمتیں، برکتیں اور سکون نازل فرمائیے یا اللہ، ان کو ان کے زوج، ان کے اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ان کو ان کے زوج کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اور ان کی زوج اور ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، آمین یا اللہ، ہمیں وہ طریقے سے جا دی کہ ہم آج کی نسل اپنے بچوں کو بہترین تربیت کر سکیں یا اللہ، ہم پہلے اپنی اچھی تربیت کریں، ہم دین پہ چلنے والے بنیں اور پھر اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں یا اللہ، ہمیں وہ طریقے سے دیجیے یا اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ آج ہم کیسے ان کو دین پہ قائم کرنے والا بنائے یا اللہ، تمام مسلم امہ کو 100% نمازی بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے گھروں کو دین کا گہوارہ بنا دیجیے یا اللہ، ہمارے گھروں کو ایسے بنا دیجیے جیسے آسمان سے ستارے دکھتے ہیں ہمیں یا اللہ، ایسے دیندار گھر بنا دیجیے یا اللہ، یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان کی غیبی مدد فرمائیے یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائیے یا اللہ، ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائیے یا اللہ، مسلم امہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، ہمیں ان کے لیے جیسے بھی ہم ان کی مدد کر سکیں اللہ، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ، اپنی رحمت سے ان کی مدد فرمائیے، غیب مدد فرمائیے یا اللہ، یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو، ہماری آل اولاد کو، تمام مسلم امہ کو محفوظ فرما دیجیے یا اللہ، بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کیسے بچائیں اس میں یا اللہ، ہماری مدد فرمائیے یا اللہ، آپ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یا اللہ، ہمارے بچوں کی ذہنی، جسمانی، روحانی ان کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، ان فتنوں سے یا اللہ، ان کو بہترین
कंपनी अता फरमाइए, दोस्तों की सोहबत अता, नेक दोस्तों की सोहबत अता फरमाइए या अल्लाह। हम घर में इनके साथ होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं या अल्लाह, इनको बेहतरीन नेक सोहबत अता फरमाइए या अल्लाह। इनके दिलों में अपनी इतनी मोहब्बत डाल दे कि अल्लाह ये खुद इसको गुनाहों से बचा ले या अल्लाह। बहुत मुश्किल है, हाथों में सेल फोन है या अल्लाह, एक टिक पे गुनाह हमारे हाथ में है या अल्लाह, हमें महफूज फरमा लीजिए या अल्लाह। ये दुश्मनों की साजिश है या अल्लाह, हमें बर्बाद करने की अल्लाह। हमारी नस्ल तबाह हो रही है या अल्लाह, इस पे रहम फरमा लीजिए या अल्लाह। हमारे 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 दरमियान हमें ऐसे लोगों से जोड़ दीजिए जो हमें हर वक्त हर लम्हा आपकी याद दिलाते रहें या अल्लाह। हमारे दिल हमारे ईमान थोड़ी देर के लिए मजबूत होते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अल्लाह हमें ईमान की मजबूती अता फरमाइए या अल्लाह। ऐसे लोगों से जोड़ दीजिए जिनको देखकर आपसे आपका डर, आपका खौफ हमेशा हमारे दिलों में रहे। मोहब्बत से इतनी मोहब्बत अता फरमाइए कि आपकी मोहब्बत में दुनिया को छोड़ दें या अल्लाह। मरते दम कलमा शहादत नसीब फरमाइएगा, कब्र की मंजिल को आसान फरमा दीजिएगा, कुरान को हमारा साथी बनाइएगा या अल्लाह। कुरान को की सिफारिश हमारे हक में कबूल फरमाइएगा या अल्लाह। जब कोई साया ना हो तो अपने अर्श का साया नसीब फरमाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आब कौसर नसीब फरमाइएगा या अल्लाह। जन्नत में हमें हमारे अहलो याल तमाम मोहब्बत करने वाली दीनी बहनों के साथ, तमाम उन लोगों के साथ जन्नत में दाखिल फरमाइएगा या अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस और अपना दीदार अता फरमाइएगा या अल्लाह। हम आपसे आपकी जन्नत फिरदौस का सवाल करते हैं या अल्लाह। हम आपसे आपकी जन्नत फिरदौस का सवाल करते हैं या अल्लाह। हम आपसे आपकी जन्नत फिरदौस का सवाल करते हैं, आमीन या अल्लाह। जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजला अता फरमा दीजिए या अल्लाह। हमको अपने वक्त को बेहतरीन कामों में लगाने की तौफीक अता फरमाइए या अल्लाह। हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना दीजिए या अल्लाह। ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाइए जो हमारे मरने के बाद भी हमारे नामा अमाल में इजाफा करती रहें या अल्लाह। जो बहनें जिस जायज़ ख्वाहिश के साथ जो जायज़ ख्वाहिश है उनकी कबूल और मकबूल फरमा लीजिए। जो बहन जिस परेशानी से गुजरी है अल्लाह, आप उसके लिए काफ़ी हो जाइए या अल्लाह। सबकी जायज़ ख्वाहिशात को कबूल और मकबूल फरमा लिया अल्लाह। आप तो दिलों के हाल जानते हैं अल्लाह। बहुत सारे हमारे ऐसी तकलीफ़ है या अल्लाह जिसको हम आपके अलावा किसी से नहीं कहते या अल्लाह। हमारे लिए आप काफ़ी हो जाइए या अल्लाह। हमारी गैबी मदद फरमा दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। जो मांगा है वो भी अता कर दीजिए, जो नहीं मांग सके वो भी अता कर दीजिए। हमारे उस चीज़ का सवाल करते हैं जिसका सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और हमारे उस चीज़ से पनाह मांगते हैं जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। अल्लाह हमें बेहतरीन अखलाक अता फरमाइए या अल्लाह। हमें हमारे रिश्तों में अपने से जोड़ने की मोहब्बत अता फरमा दीजिए या अल्लाह। हम दीन से आपकी उससे अपने रिश्तों से मोहब्बत करें या अल्लाह, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दुनिया वाला आखिरा।